أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. ناظرین گرامی، آج جو سورہ مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اس کا نام سورۃ الفیل ہے اور یہ مکی سورت ہے. سورۃ الفیل سے والناس تک 10 سورتیں ہیں اور ان 10 سورتوں کا تعلق کہیں نہ کہیں جناب رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے یا ان کے سماج اور ماحول سے ہے. سورہ فیل کا پس منظر یہ ہے کہ یمن میں ملوک حمیر کا قبضہ تھا اور ان کی حکمرانی تھی. مذہبی اعتبار سے وہ لوگ مشرک تھے. ایک موقع پر ان کے آخری فرما روا ذو النواس نے ایک زبردست خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلائی گئی. پھر اس کے بعد یمن کے عیسائیوں میں سے 20,000 عیسائیوں کو اس آگ میں ڈال دیا گیا اور زندہ جلا دیا گیا. عیسائی سماج کے 2 آدمی کسی طرح سے وہاں سے بچ کر نکلے اور قیصر کے دربار میں انہوں نے جا کر شکایت کی کہ ہمیں عیسائی ہونے کی سزا یہ دی گئی ہے کہ آگ کی خندق میں جلا کر خاکستر کر دیا گیا ہے. یہ بات سن کر قیصر غیظ و غضب کا شکار ہوا اور اس نے نجاشی کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں پر حملہ کریں اور یمن پر اپنی حکمرانی قائم کریں. چنانچہ نجاشی نے اپنے 2 زبردست کمانڈر ارباط اور ابرہہ کو فوج کشی کے لیے بھیجا اور وہاں جا کر ان لوگوں نے اس قوم کو زبردست طریقے سے قتل و غارت کیا. وہاں کا بادشاہ ذو النواس بچ کر نکل گیا اور راستے میں دریا میں ڈوب کر غرقاب ہوا. جب یمن میں ابرہہ اور ارباط کی حکومت قائم ہو گئی تو ان دونوں کے مابین جنگ ہوئی اور اس جنگ میں ابرہہ کو فتح ملی اور ارباط مقتول ہوا. اس کے بعد نجاشی نے ابرہہ کو یمن کا گورنر بنا دیا. فطرتاً ابرہہ جو ہے ایک موقع پرست، متعصب اور غدار قسم کا انسان تھا. ابرہہ نے یمن پر حکومت قائم ہونے کے بعد ایک عظیم الشان کنیسہ تعمیر کرایا، چرچ تعمیر کرایا، اور وہ چرچ ایسا زبردست تھا کہ اس کی بلندی ایسی تھی کہ نیچے کھڑے ہو کر اگر بلندی کو دیکھنا چاہتے تو حد نظر تک عمارت ہی عمارت نظر آتی تھی. سونے چاندی اور جواہرات سے اس کو مرصع کیا گیا اور اس کا نام القلیس رکھا گیا. پھر اس کے بعد ابرہہ نے تمام ملک میں اعلان کرایا کہ اب کوئی بھی شخص مکہ مکرمہ کعبے میں حج کرنے نہیں جائے گا، بلکہ سب لوگ چرچ میں آ کر عبادت کریں گے. یہ خبر جب اہل قریش اور اہل مکہ کو پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گئے. بعض روایات میں ہے کہ ان میں سے کنانہ کا ایک آدمی رات کو یمن میں پہنچا. یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں یہ کنیسہ تعمیر کیا گیا تھا اور اس شخص نے
اس کنیسہ میں جا کر گندگی کر دی۔ بعض روایات میں ہے کہ قریش میں سے کوئی ایک قافلہ جو ہے کنیسہ کے قریب رکا ہوا تھا، رات میں انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی اور اس آگ کے شعلے کسی طرح سے کنیسہ میں جا پڑے، جس کی وجہ سے کنیسہ میں آگ لگ گئی۔ اس بات سے ابرہہ بڑا طیش میں آیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ اب ہم کعبے کو مسمار کر کے ہی چھوڑیں گے۔ یہاں پر رک کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر فرد کوئی غلطی کرتا ہے تو اس فرد کی غلطی کی سزا فرد کو دی جا سکتی ہے، پوری قوم کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے ابرہہ کا یہ فیصلہ کہ اگر کسی شخص نے وہاں پر گندگی کر دی ہے یا غلطی سے کسی نے آگ جلائی اور غلطی سے شعلے وہاں پر جا پڑے جس کی وجہ سے کنیسہ جل گیا، تو اس کی پاداش میں نہ تو پوری قوم سے بدلہ لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی عبادت گاہ کو مسمار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ ابرہہ کو تو کعبے پہ حملہ کرنے کا ایک بہانہ چاہیے تھا جو اتفاق سے اس کے ہاتھ آ گیا۔ اس کے بعد ابرہہ نے شاہ نجاشی کو خط لکھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں مکہ پر حملہ کرنا چاہتا ہوں اور کعبے کو مسمار کرنا چاہتا ہوں۔ نجاشی نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اپنا ایک خاص الخاص ہاتھی جو بہت زبردست قسم کا ہاتھی تھا اور جس کا نام محمود تھا، اس کو ابرہہ کو تحفے میں دیا کہ اب جب آپ کعبہ پر حملہ کرنے جائیں گے تو اس ہاتھی پر سوار ہو کر جانا، اور اس کے ساتھ مزید 8 ہاتھی اور دیے کہ آپ یہ بھی لے کر جائیں۔ ان لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ کعبے کے ستونوں سے ہاتھیوں کو باندھ دیا جائے گا اور مختلف سمتوں میں ہاتھیوں کو چلایا جائے گا، تو بیک لمحہ جو ہے کعبہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسمار ہو جائے گا۔ 60,000 کا لشکر جو ہے وہ ابرہہ کو دیا گیا نجاشی کی جانب سے اور کہا گیا کہ اب آپ کعبے پر حملہ کریے۔ یہ خبر جب مختلف قبائل میں پہنچی کہ ابرہہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے بس نکلنے والا ہے، کوچ کرنے والا ہے، تو تمام عرب قبائل اس سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور ابرہہ جن قبائل کے پاس سے بھی گزرا ان لوگوں نے ابرہہ کے لشکر سے مزاحمت کی، لیکن یہ اللہ رب العزت کی مشیت تھی کہ ان قبائل پر ابرہہ فتح یاب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ طائف پہنچ گیا۔ طائف والوں نے اب سے پہلے اپنے قبائل کے حالات معلوم کر لیے تھے کہ ہر قبیلے کو اس نے شکست دی ہے، اس لیے ان لوگوں نے ابرہہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور ایک پیشکش رکھی کہ ہمارا جو بت ہے لات، آپ اس کو مسمار مت کیجئے، اس کے عوض میں ہم نہ تو آپ سے کوئی مزاحمت کریں گے، نہ کعبے کو مسمار کرنے جو جا رہے ہیں اس سے روکیں گے، بلکہ ہم خود آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی راہبری کریں گے۔ ابرہہ نے ان کی پیشکش کو قبول کیا اور وعدے کے مطابق ان لوگوں نے اپنے ایک سردار ابو رغال کو اس ابرہہ کے لشکر کے ساتھ کر دیا کہ یہ آپ کی رہبری کریں گے اور راستہ دکھائیں گے۔ اسی وجہ سے جب ابرہہ کے لشکر کے ساتھ ابو رغال بھی مارا گیا تو اہل مکہ ایک طویل عرصے تک اس کی قبر پر سنگ باری کرتے رہے کہ یہ وہ فرد ہے جس نے قریش اہل مکہ کے ساتھ غداری کی تھی اور ابرہہ کو راستہ دکھایا تھا، اس کی راہبری کی تھی۔ خیر، یہ قافلہ جو ہے آگے بڑھتا چلا گیا اور وادی محصر میں جو منی کے قریب ہے وہاں پر ان لوگوں نے قیام کیا۔ وہاں پر اہل قریش کے اونٹ چر رہے تھے، ان لوگوں نے وہ اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے، جن میں سے رئیس مکہ جناب عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے اپنے سفیر حناطہ کو عبد المطلب کے پاس بھیجا اور اپنا پیغام بھجوایا کہ ہم لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا ارادہ صرف یہ ہے کہ ہم کعبے کو مسمار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے راستے میں حائل نہ ہوں، تو ہماری آپ سے کوئی جنگ نہیں ہے۔
عبد المطلب نے سفیر سے یہ بات کی کہ دیکھیے ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے 200 اونٹ آپ لوگوں نے قبضہ لیے ہیں، آپ ہمارے اونٹ واپس کر دیجئے اور کعبے پر حملے سے باز آئیے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے جسے جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا۔ سفیر نے، اور ہم آپ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہمارے پاس آپ سے جنگ کرنے کے لیے آلات اور وسائل ہیں۔ یہ بات جب سفیر نے سنی تو کہا کہ آپ کو ابرہہ کے سامنے جا کر بات چیت کرنا چاہیے۔ چنانچہ جناب عبد المطلب ساتھ ہو گئے اور ابرہہ کے پاس پہنچے۔ ابرہہ نے جب حضرت عبد المطلب کو آتے ہوئے دیکھا تو اللہ رب العزت نے خواجہ عبد المطلب کی شخصیت میں ایسی کشش، ایسی وجاہت، ایسا جاہ و جلال رکھا تھا کہ ابرہہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور عبد المطلب کا پرتپاک استقبال کیا اور پھر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ اس کے بعد بات چیت شروع ہوئی تو عبد المطلب نے اپنا مدعا عرب کے مزاج کے مطابق بیان کیا کہ بھئی آپ ہمارے 200 اونٹ جو آپ نے قبضہ لیے ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیجئے، اور عبد المطلب نے ایک بار پھر ابرہہ کو نصیحت کی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، آپ اپنے ارادے سے باز آ جائیے، اور اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو اللہ جانے اور آپ جانے۔ عبد المطلب کی یہ بات سن کر ابرہہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ رئیس مکہ ہیں اور کعبہ کی محبت جو ان کی سرشت میں ہے، ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، ہم اسے مسمار کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے باوجود یہ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں جن کی اوقات کعبے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا یہ اشکال عبد المطلب کے سامنے رکھا کہ جب میں نے دور سے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ آپ کی شخصیت بڑی عجیب و غریب ہے اور آپ بڑے متین ہیں اور بڑے دانش مند ہیں، لیکن آپ سے بات کر کے تو ساری شخصیت کا جو میرے ذہن میں نقشہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں اور کعبے کو بچانے کی کوئی بات آپ نے نہیں کی۔ جناب عبد المطلب نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کی بات کر رہا ہوں، اس گھر کا جو مالک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ اس کے بعد عبد المطلب اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی گئے تھے اور انہوں نے ابرہہ کو پیشکش کی کہ تہامہ کی پیداوار کا جو تہائی حصہ ہے وہ ہم آپ کو بطور خراج دیتے رہیں گے، لیکن آپ کعبے کو مسمار مت کیجیے اور اس سے باز آ جائیے۔ لیکن ابرہہ نے ان کی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ عبد المطلب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کعبہ شریف گئے اور کعبے کے دروازے کی کنڈی پکڑ کر الحاح و زاری میں مصروف ہو گئے، رب العزت کے سامنے دعا کی اور ان پر گریہ طاری ہو گیا، اور عجیب انداز میں عبد المطلب نے دعا کی کہ پروردگار، ہر گھر کا مالک اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور کعبہ آپ کا گھر ہے، ہم لوگوں میں طاقت نہیں ہے کہ ابرہہ کے لشکر جرار کے سامنے پنجہ آزمائی کر سکیں، اس لیے آپ اپنے گھر کی خود حفاظت کیجئے۔ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑیوں کے دامن میں چلے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے عذاب ضرور آئے گا، اگر ابرہہ کعبے پر حملہ کرے گا تو اللہ ضرور اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، چنانچہ ایسا نہ ہو کہ عذاب کے وقت وہ لوگ بھی مکہ میں موجود ہوں، اس لیے پہاڑوں کے دامن میں چلے گئے۔ اگلے دن ابرہہ نے کوچ کا حکم دیا اور کہا کہ حملے کے لیے فوج تیار ہو جائے۔ اسی درمیان میں نفیل بن حبیب، جنہیں ابرہہ نے راستے میں سے گرفتار کیا تھا، وہ محمود نامی ہاتھی کے پاس گئے اور اس کا کان پکڑ کر کہا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا، تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تو اللہ کے بلد امین میں ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہاتھی فوراً بیٹھ گیا۔ فیل بانوں نے ہر ممکن کوشش کی اسے اٹھانے کی،
لیکن محمود نہیں اٹھا۔ لوگوں نے اسے شام کی طرف چلانا چاہا تو ہاتھی اٹھ کر فوراً شام کی طرف چل دیا۔ پھر اس کے بعد یمن کی جانب چلانا چاہا تو یمن کی جانب جو ہے وہ چل دیا، اور مشرق کی سمت میں چلانا چاہا تو وہ سمت مشرق میں بھی آرام سے چل دیا۔ لیکن پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ کی جانب جب ہاتھیوں کو چلانا چاہا تو محمود پھر بیٹھ گیا اور کسی طرح نہیں اٹھا۔ یہاں پر یہ واقعہ چل ہی رہا تھا کہ ساحل سمندر سے عجیب و غریب قسم کے پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے، جن کی چونچ میں اور پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی۔ ہر پرندہ 3 کنکریاں لیے ہوئے تھا، ایک چونچ میں اور ایک ایک اپنے پنجوں میں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ کنکریاں بھی نشان زدہ تھیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں ہر پرندے کو ٹارگیٹ دے کر بھیجا تھا کہ کس فرد کا آپ کو شکار کرنا ہے۔ ان لوگوں کی چونچ میں اور پنجوں میں مسور یا چنے کے برابر کنکریاں تھیں، اور یہ عجیب الخلقت جو ہیں وہ پرندے تھے۔ کبوتر سے تھوڑے چھوٹے، پنجے ان کے سرخ تھے۔ وہ جھنڈ کے جھنڈ جو ہیں ایک دم لشکر کے اوپر چھا گئے اور انہوں نے سنگ باری شروع کر دی۔ کنکریوں کی مار ایسی تھی کہ جس شخص کے بدن میں وہ کنکریاں لگتی تھیں ریوالور کی گولی کا کام کرتی تھیں، اور بدن کو چھیدتے ہوئے اور بدن کے سے پار ہوتے ہوئے زمین میں گھس جایا کرتی تھیں۔ لشکر میں چاروں طرف ہڑکمپ مچ گیا، اور جدھر جس کا سینگ سمایا وہ ادھر بھاگ لیا۔ بعض لوگ وہیں موقع پر جو ہے مارے گئے، اور بعض لوگ مختلف راستوں کی طرف دوڑے اور راستے میں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ ابرہہ کا جسم بھی چھلنی ہو گیا اور اس کے جسم میں زہر سرایت کر گیا۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے کنکریوں کے ذریعے سے اس کے جسم میں انفیکشن پھیلا دیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا اور عبرتناک انجام دکھانا تھا، تو ابرہہ موقع پر ہلاک نہیں ہوا، بلکہ اس کے ساتھی اسے لے کر یمن کے شہر صنعا پہنچے، اور صنعا پہنچنے کے بعد اس کا بدن پگھل کر گرنے لگا، اور وہاں پہنچتے ہی وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ محمود ہاتھی کے جو فیلبان تھے وہ بچ گئے، لیکن اندھے اور اپاہج ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ عبرتناک انجام ہوا اس بادشاہ کا جسے اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا ہاتھی والوں کے ساتھ۔ یہاں پر میں جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یہ واقعہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 50 روز قبل پیش آیا تھا، اور یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ تو یہ واقعہ ایسا عجیب و غریب تھا اور اتنا مشہور ہوا، اور اہل عرب کے دل میں مکہ والوں کی ایسی عظمت کا سکہ جمع کہ ہر فرد اس واقعے پر جو ہے انگشت بدندہ تھا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ گویا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تواتر کے ساتھ لوگ اسے بیان کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا سن بھی اسی سال سے شروع کیا۔ عام الفیل اس سال کا نام رکھا گیا، یعنی ہاتھی کا سال، اور اسی ایک نئے سن کی جو ہے وہ ایک نیا سن وہاں سے شروع کیا گیا۔ تو اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی خفیہ چال کو بیکار نہیں کر دیا۔ قید کے معنی خفیہ چال کے ہوا کرتے ہیں۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ ابرہہ تو باقاعدہ اعلان کے ساتھ پورا لاؤ لشکر لے کر حملے کے لیے آیا تھا، خفیہ تدبیر کہاں اس نے اختیار کی تھی؟ لیکن ابرہہ کے حملے کا جو پس منظر ہے اس کے پیچھے اس کا دنیاوی مقصد مخفی تھا، جو اس نے دیگر لوگوں کو نہیں بتایا تھا۔ مکہ المکرمہ پورے عرب کا سینٹر تھا، اور وہاں کی تجارت پر ابرہہ قبضہ کرنا چاہتا تھا،
اور یمن کو وہاں کا مرکز بنانا چاہتا تھا تاکہ یمن کے شہر صنعا کو مرکزیت حاصل ہو جائے کعبۃ المکرمہ کی طرح سے۔ اس لیے اس نے یہ بات اپنے دل میں رکھی، اور حملے کا جو اس کی نیت تھی وہ کوئی بہت صاف نیت نہیں تھی، بلکہ دنیاوی منافع اس کے سامنے تھا، مذہبی خدمت سامنے نہیں تھی۔ تو اس لیے یہ ایک خفیہ چال تھی۔ بظاہر اس نے یہ کیا کہ ہم اپنے کنیسہ کی غیرت میں کعبے پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن پس پردہ اس کے یہ بات تھی کہ وہ تجارت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر اڑنے والے پرندے بھیجے، جھنڈ کے جھنڈ۔ ابابیل کے معنی آتے ہیں جھنڈ کے جھنڈ، جوک در جوک جو ہیں ان پر پرندے بھیجے گئے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ ان پر کنکریاں برسا رہے تھے۔ سجیل جو ہے وہ فارسی سے معرب ہے، یہ سنگ گل سے معرب ہے۔ سنگ کے معنی پتھر اور گل کے معنی مٹی ہوا کرتا ہے، یعنی جو کنکریاں پرندے لے کر آئے تھے وہ اس طرح کی تھیں کہ وہ کنکریاں جو ریتیلی زمین پر ہلکی بارش برسنے کے بعد اور پھر مسلسل تیز دھوپ چمکنے کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں، ان کو سجیل کہا جاتا ہے۔ تو وہ کچھ پختہ تھیں، کچھ نمی تھی ان کے اندر، اس قسم کی کنکریاں تھیں۔ تو ارشاد ہے اللہ رب العزت کا کہ وہ ان پر کنکریاں برسا رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو انہوں نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح سے کر دیا، یعنی پوری فوج جو ہے اس طرح سے برباد ہو گئی جس طرح سے کھایا ہوا بھوسا ہوا کرتا ہے۔ عصف کے معنی ہوتے ہیں غلے کے دانے کے اوپر جو ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے اسے عصف کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ۔ تو ایک تو یہ کہ جو بھوسا ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ میں پسا ہوا اور باریک ہوتا ہے، لیکن جو کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے جو جانور کے معدے میں جا کر جمع ہو جاتا ہے وہ اور بھی زیادہ باریک ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان کو ایسا بے وقت بنا دیا گیا جسے اپنی طاقت پر غرور تھا، 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر نکلا تھا۔ اللہ رب العزت کی ایک بظاہر کمزور مخلوق نے معمولی سی کنکریوں سے حملہ کر کے اس 60,000 کے لشکر جرار کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح سے بنا دیا۔ اس سورہ مبارکہ کا پیغام یہ ہے، اور اس میں حیرت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اہل مکہ پر جو اللہ رب العزت کا اتنا بڑا فضل ہوا کہ جب ان کے اوپر ایک ایسا دشمن حملہ آور ہوا جس سے مقابلے کی وہ تاب نہیں رکھتے تھے، تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے کعبے کی حفاظت کے لیے اور اس گھر کی حفاظت کے لیے جس سے اہل مکہ کو ہی نہیں پورے عرب کو ایک عجیب قسم کا لگاؤ تھا، بے انتہا محبت تھی، کعبے کی محبت ان کی رگوں میں پیوست تھی، اس کی حفاظت کا سامان فرمایا اور کعبے کو محفوظ رکھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا عظیم الشان احسان تھا۔ اس کے بدلے میں تو اہل مکہ کو چاہیے تھا، اہل قریش کو چاہیے تھا کہ فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے اور اسلام قبول کر لیتے، لیکن ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور شرک کی گود میں بیٹھے رہنے کو ترجیح دی۔ تو یہاں پر حیرت کا اظہار کیا گیا ہے۔ بس پیغام اس صورت کا یہی ہے کہ اہل عرب اور قریش کو یہ واقعہ اس لیے یاد دلایا کہ وہ لوگ ہوش میں آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کریں۔ اس واقعے سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے جس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ عبد المطلب نے جب جائزہ لے لیا کہ ابرہہ کے پاس 60,000 کا لشکر جرار ہے، ہاتھیوں کا باقاعدہ ایک دستہ ہے، اور وہ لوگ فوجی طاقت کے اعتبار سے ابرہہ سے مزاحمت نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کعبے کے حلقے کو تھام کر اللہ رب العزت سے آہوزاری کی اور دعا میں مصروف ہو گئے کہ ہمارے ظاہری اسباب تو تمام فیل ہو چکے ہیں، اور اب اگر ہماری التجا کوئی قبول کر سکتا ہے، ہماری مدد کوئی کر سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف پروردگار کی ذات عالی صفات ہے۔
ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اگر اس کنڈیشن میں آ جاتے ہیں کہ جہاں ہمارے ظاہری وسائل جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں، تدبیریں ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں اور کچھ بھی سجائی نہ دیتا ہو، تو ایسے وقت میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات سے رجوع کرنا چاہیے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، الہا و زاری میں مصروف ہو جائیں اور تمام تر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیں کہ پروردگار اب تو آپ ہی ہماری مدد اور نصرت کر سکتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔